اصلاحی بیان اردو۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں وہ بال بڑے بڑے رکھ لیے، جبہ سا پہن لیا، انگوٹھیاں اتنی ساری پہن لی، ڈنڈا پکڑ لیا ہاتھ میں، چھو چھو کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، عورتوں کے مجمع لگے ہوئے ہیں اور نشئی پاس بیٹھے ہوئے ہیں سارے جناب علی، اور عجیب و غریب ڈانس ہو رہے ہیں، ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے ولی، یہ ہمارا تعارف کوئی نہیں۔ خبردار ہے کسی نے اگر ایسا تعارف ہمارا سمجھا۔ ہم بتاتے ہیں ہم کن کو ولی مانتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یکم رمضان مبارک بروز جمعہ پیدا ہوئے 470 ہجری میں۔ آپ نے جب پیدا ہوئے تو روزے تھے، جو روزے کا وقت تھا پورے روزے کے وقت میں آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ یہ ہوتے ہیں ہمارے ولی، ہے جی۔ اگلا سال آیا، لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا، پورا رمضان آپ نے ایسے ہی کیا۔ سحری کے وقت تو پیتے تھے اور افطاری کے وقت پیتے تھے، درمیان میں نہیں پیتے تھے۔ مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو روزہ رکھتا ہے پیدا ہوتے ہی۔ اگلے سال چاند کا پتہ نہ چلا، لوگ جمع ہو کے آپ کے گھر آ گئے، پوچھا کہ دودھ پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے؟ کہا دودھ نہیں پی رہے، کہا پھر روزہ ہے۔ 4 سال آپ کی مبارک عمر ہوئی تو آپ کی رسم بسم اللہ تھی، پہلے کرتے تھے رسم بسم اللہ ہوتی تھی، بچہ قرآن شریف پڑھنا شروع کرے جب۔ اب کہاں، اب تو 3 سال کا ہو تو وہ چلا جاتا ہے اسکول میں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں، شاید ڈائپر بھی وہ خود ہی تبدیل کرتے ہو، سارا کچھ پیسے دو ان کو، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ کو بسم اللہ استاد نے پڑھائی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرا اور 18 پارے پورے سنا دیا۔ تو لوگ ششدر تھے، حیران تھے، پریشان تھے کہ وہ کیا رہا ہے 4 سال کا بچہ۔ استاد نے کہا بیٹا آگے بھی پڑھو۔ کہا کہ بس میری والدہ ماجدہ کو اتنے ہی یاد تھے، مجھے بھی اتنے ہی یاد ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ شکم اطہر میں تھے تو والدہ آپ کی تلاوت کیا کرتی تھی 18 پارے بار بار، اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کو بھی وہ یاد ہوگا۔ آپ جو ہے مادر زاد ولی ہے۔ اچھا، آپ کی توجہ ایک نقطے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اتنے پائے کے ولی جو پیدائشی ولی نہ کرتے اور بیٹھ جاتے ہوئی، تب بھی ولایت اللہ نے انہیں عطا فرما کے بھیجا تھا دنیا میں۔ لیکن آپ کا حال کیا تھا؟ آپ نے بچپن سے معاملہ یہ تھا، آپ کی طبیعت اور طرح تھی۔ آپ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو کوئی کہنے والا کہتا کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو۔ چھوٹے سے بچے تھے آپ جس وقت جو ہے۔ تو ایک دن آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ایک جو ہے گائے، اس کی جو دم تھی وہ آپ نے پکڑنا چاہیے، جیسے بچے پکڑ رہے تھے کھیل رہے تھے، اس نے پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھا اور فصیح زبان میں بات کی، اے عبد القادر، اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا۔ جب اس نے آپ سے گفتگو کی نا، آپ وہاں سے بھاگے بھاگے گھر کی چھت پہ چڑھ کے جا کر کے اس عالم میں، اس کیفیت میں آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف نظر کی، اللہ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا حج کے دن چل رہے تھے، حجاج کو دیکھا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی ماں سے آ کر کے ساری جو ہے اپنی سنائی تو ماں کہنے لگی بیٹا حیران نہ ہو، اس سے پہلے میں نے بہت سارے معاملات تمہاری پیدائش کے دوران بھی ایسے دیکھ رکھے ہیں۔ آپ کے دل میں علم کی محبت جاگی، آپ نے ماں سے جو ہے اپنی تمنا کی۔ 12 سال کی عمر تھی، 18 سال کی مختلف روایات کے مطابق آپ گھر سے چلے۔ وہ جو واقعہ ہماری سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے وہ اس سفر کا واقعہ ہے۔ ڈاکوں نے لوٹ لیا، کہنے لگے کسی کے پاس کچھ ہے؟ آپ کے پاس جب آیا پوچھنے، کافی سارے پوچھنے کے، آپ کہتے ہیں ہاں میرے کپڑوں میں ماں نے سی رکھے ہیں 40 دینار ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں بچہ مذاق کر رہا ہے، وہ بتاتا تھوڑی ہے کوئی۔ تو پھر دوسرا تیسرا سارے آگے، ڈاک کو جب اکٹھے کر رہے تھے نا، سردار نے پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا کوئی راہ تو نہیں ہے، ایک بچہ ہے وہ سب کو ہمیں کہتا پھرتا ہے کہ جو پوچھتا ہے کپڑوں میں سی رکھے ہیں۔ کہا کہ چلو پھر دیکھتے ہیں، دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ وہ کپڑوں کو کھول کے دیکھا تو نکل آئے،
وہ کہنے لگا جی یہ آپ نے بتایا کیوں تو چھپانا چاہیے تھا، ڈاکوؤں سے تو چھپا لیتے۔ کہا نہیں، میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ ہمارے ولی ایسے سچے ولی ہوتے ہیں، دنیا کی دولت جاتی ہے، وہی کل سرمایہ تھا آپ کے پاس سفر کا، آپ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، آپ پڑھنے کے لیے نکلے تھے وہاں سے اجازت لے کر ماں سے، اور ماں نے کہا تھا بیٹا اب تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی۔